السلام علیکم دوستوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل قطری بلوچ پہ۔ میں آپ کا قطر محمد کاشف بلوچ۔ جیسا کہ پہلے ویڈیو بنائی تھی میں نے ایک ڈیٹیل میں ویزے کا پروسیس ٹوٹل بتایا تھا، لیکن کچھ ڈاؤٹ رہ گئے تھے لڑکوں کو۔ اب جو نیکسٹ اسٹیپ اینڈ دیکھا جائے تو اس کو لاسٹ اسٹیپ بھی بول سکتے ہیں، پروٹیکٹر۔ ٹھیک ہے، تو لڑکے بولتے ہیں یار اصل میں پروٹیکٹر کیا چیز ہے، اس کی فیس کتنی ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سی مین چیزیں کے ڈاکومنٹس لے کے جائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہم سے سفر ہوتا ہے، 4-5 گھنٹے نکلتے ہیں، فاسٹ ٹائم ادھر پہنچنا ہوتا ہے، اور جا کے پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہے، پھر واپس آنا، پھر دوسرے دن یا تیسرے دن یا پھر جانا چکر، بار بار کرایہ دینا۔ تو پلیز ہمیں پورا بتا دیں کہ ڈیٹیل میں کہ اس کا کیا پروسیس ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی فیس کتنی ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس لے کے جانے، یہ سب انفارمیشن میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور امید ہے کہ یہ ویڈیو جب آپ دیکھ لیں گے نا تو آپ کو کوئی چانس مس نہیں ہوگا، آپ کا ڈائریکٹ جاتے ہی پروٹیکٹر ہو جائے گا 101%۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قطری بلوچ پر نہیں ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، فرسٹ آف آل تو دیکھیں، پروٹیکٹر کو جو ہوتا ہے نا، یہ ایک قسم کا انشورنس ہوتا ہے، اور یہ انویسٹیگیشن بھی ہوتا ہے، امیگریشن بھی بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امیگریٹ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ کو سارا بتاتے ہیں کہ کون سی کمپنی میں آپ جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کی یہ پے ہے، اس کا ایگریمنٹ چیک کرتے ہیں، آن لائن سارا ریکارڈ چیک کرتے ہیں کہ یہ 2 نمبر تو نہیں ہے، یا یہ اس کی ڈاکومنٹس کلیئر ہے، یہ سارا ایک دفعہ وہ چیک کر لیتے ہیں۔ مین اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انشورنس، یہ لائف انشورنس آپ کا وہ جو مطلب باہر آتا ہے نا، جو بھی بندہ اس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے، لائف انشورنس اس کا ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے یہ کلیئرنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی گورنمنٹ کی فیس بھی ہوتی ہے، فیس ہوتی ہے 9200 ریال، سوری پاکستانی روپیز، ٹھیک، 9200 اس کی فیس ہوتی ہے، جو کہ آپ نے ادھر جا کے دینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں فرسٹ آف آل تو 2 طرح کے ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانے پڑیں گے، 2 طرح سے آپ اپلائی کرتے ہیں، ایک ایجنسی کے تھرو، ایک آن لائن اپلائی کرتے ہیں۔ تو ایجنسی کے تھرو تو سارا کچھ وہ خود ہی کروا دیتے ہیں، آپ نے جب جانا ہوتا ہے نا اسی دن آپ نے پاسپورٹ ایجنسی سے لینا ہے، باقی فارم وہ ایک فائل بنا کے دے دیں گے، یا انہوں نے سبمٹ پہلے آلریڈی کر دی ہوگی، تو وہ فارم لے کر پولیس سرٹیفکیٹ آپ نے لے کر، اب تو خیر ڈاکومنٹس کافی مانگ لیتے ہیں جس میں پولیس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آپ لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ایجنسی کے بتا رہا ہوں کہ اس میں پولیس سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا لائسنس ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا کی وی سی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس کی ایک پرنٹ علیحدہ سے نکلوا کے رکھ لیں، ایک وہ بھی ہو سکتا ہے، اور رجسٹریشن جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، انٹری ویزا فارم، وہ ساتھ آپ کو فائل پہلے بنا کے ایجنسی والے دے دیتے ہیں۔ مین پروسیس ہوتا ہے آن لائن کا۔ اگر آپ ویزا آن لائن کسی کے تھرو لیتے ہیں، قطر میں آپ کا کوئی جانے والا ہے، وہ آپ کا ویزا کا آن لائن ادھر سے پروسیس کرواتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ کا اسٹیپ ہوتا ہے کہ ویزا اپروو ہوا، اس کے بعد میڈیکل کا اسٹیپ، میڈیکل کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ اینڈ لاسٹ اسٹیپ بھی اس کو بول سکتے ہیں، وہ ہے پروٹیکٹر کا۔ اب جہاں پہ آپ کا سارا انویسٹیگیٹ ہونا ہے، سارا کچھ اوکے کروانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، یہ دھیان سے اور لکھ بھی لو، ٹھیک ہے، جاتے وقت یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یہ ڈاکومنٹس اگر آپ لے کے جائیں گے 101% آپ کا پروٹیکٹر ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس میں ڈاکومنٹس میں نے لکھ کے یہ دیکھیں لسٹ بنا کے رکھیے، کوئی مس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دیکھیں آپ کا CNIC ہونا چاہیے، آپ کا بھی اور آپ کے فادر کا بھی ہونا چاہیے، اور اچھا رہے گا کہ آپ نا اس کی 1-2 کاپیاں کروا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں بتاؤں گا نا، اس کی علیحدہ سے بھی 1-2 کاپیاں کروا لیں، ٹھیک ہے، یہ کاپیاں لے کے جانی۔ CNIC آپ کا ہونا چاہیے، آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، اس کی کاپی کروا لیں، پولیس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کی بھی کاپی کروا لیں، اور آپ کے پاس راؤنڈ اباؤٹ 4 فوٹو ہونے چاہیے پاسپورٹ سائز، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے، اور کرونا اور پولیو کارڈ جو ہے نا وہ آپ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں ویچ اہم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، 101% آپ کو کلیئر ہو کہ میرا جاتے ہی ہو جائے گا پروٹیکٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹس ابھی جو بتا رہا ہوں یہ سن لو، باقی طریقہ کار بعد میں بتاتا ہوں۔ کرونا اور پولیو کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، ابھی دیکھیں آپ کو دوسرا نہیں ملا تو ایک ٹیمپریری آپ کو لائسنس ملتا ہے، تو اس کی کاپی کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اور QVC اپائنٹمنٹ جو میڈیکل کے ٹائم آپ کو بھیجی تھی لڑکے نے، اس کے تھرو آپ کا میڈیکل ہوا تھا، وہ QVC اپائنٹمنٹ کی ایک کاپی آپ نکلوا لیں، ٹھیک ہے۔ ایگریمنٹ فارم جو ہوگا جس میں آپ کا سارا کچھ ڈیٹا لکھا ہوگا، ایگریمنٹ فارم پہ کمپنی کا بھی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ کا بھی لکھا ہوتا ہے، کمپنی لکھ کے دیتی کہ ہمارے درمیان جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ 2 سال کا ہو رہا ہے یا جتنے کا ہو رہا ہے، یہ ہے کہ ہماری جو تنخواہ ہم نے اس کو دینی ہے، یہ ہے اتنے گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے نا، یہ ہمارا ایگریمنٹ فارم ہے، اس پہ کمپنی کا بھی سارا کچھ ریکارڈ لکھا ہوگا، اس میں آپ کا بھی ریکارڈ لکھا ہوگا، کمپنی کا ایڈریس بھی لکھا ہوگا۔ اب مین چیزیں پہلے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جو میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن اب اس کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ ہے کمپنی کارڈ۔ اب کمپنی کارڈ کیا ہے، جس میں آپ آ رہے ہو،
जिस सप्लायर के पास आप आ रहे हो, जिस स्पॉन्सर के पास आप आ रहे हो, जिस एम्प्लॉयर के पास आप आ रहे हो, उसके नेम पे एक कंपनी है, जिस कंपनी के थ्रू आपको वीज़ा मिला है, उस कंपनी का एक कार्ड होता है जिसमें मुदीर का नेम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, उसकी कंपनी का नेम लिखा होता है, उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है, ये सारा कुछ उस पर लिखा होता है। अब ये स्टेप किस तरह होता है, ये स्टेप मैं आपको आगे बताता हूँ, ये कहाँ पे उधर काम आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका होता है एंट्री वीज़ा फॉर्म, एंट्री वीज़ा फॉर्म, जिस पे आपका सारा कुछ डाटा सेम उसी एग्रीमेंट फॉर्म की तरह लिखा होता है, स्पॉन्सर का नेम भी, आपका नेम भी, आपका जो डेजिग्नेशन है वो भी लिखा होता है, ठीक है। और बाकी तो यही तक था, ठीक है प्लीज़। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हो जाएंगे, आपने सुबह 9 बजे जाना है, ठीक है। सुबह 9 बजे आप उधर हो तो लाइन बनी होगी, काफ़ी तादाद होती है, आपने अपनी लाइन मतलब उसमें एडजस्ट हो वेट करें जाएँ। जब आपका नंबर होगा कंप्यूटर वाला आपसे फॉर्म लेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी अगर आपने पहले नहीं बनवाई वो आपको बना के देगा, कुछ पैसे लेगा, वो एक फाइल बना के देगा, 300 रुपये आपसे लेंगे, ठीक है। 300-400 रुपया लेगा और आपने बाहर किसी को पैसे नहीं देने, सारे एजेंट फिर रहे होते हैं, हम करवा देते हैं, हम फीस भी दे देंगे, जो कुछ करवाना है हम करके देंगे, हमें 1000, 1500, 2000, 3000 दे दो, तो ऐसा नहीं करना, आप खुद करवाओ, ठीक है। तो आपने वहाँ से फाइल बनवानी, उसके बाद आपने फ़ीस अंदर ही बैंक बने होते हैं, ठीक है, उसमें आपने फ़ीस पे करनी है। इसलिए बोलता हूँ कि स्पेशल फर्स्ट टाइम जाएँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम ओपन होते ही आप जाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा। तो फ़ीस पे करनी है, उसकी जो मैंने आपको बता दी 9200 रुपये है, तो फीस पे करने के बाद वही फाइल आप 4 या 5 रूम हैं उसमें मतलब बैठे होते हैं, तो वो उधर टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपका इंश्योरेंस फॉर्म सारा कुछ वो फिल करके तकरीबन राउंड अबाउट आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो आपका पूरा क्लियर 101% हो जाएगा, ठीक है। अब कंपनी कार्ड का क्या है, पहले तरीका कार था कि सारे जो पेपर वो फाइल बनी होती है ना, सिर्फ वो उनको टेस्ट करते थे, आपसे पूछते थे ये इतनी फीस है, ये इसका कंपनी का नेम है, आप एग्री हो ओके हो, सारा कुछ वो टेस्ट करते थे, मोर लगा देते थे, ओके हो जाता था। लेकिन अभी ऑनलाइन भी हो चुका है। अब कुछ स्टेप ऐसे हैं जो आपने ऑनलाइन करने, वो इस तरह है कि सबसे पहले आप जब फाइल बनवा के आगे फीस दे देते हैं तो एक उनका स्कैन का एक कोड लगा होता है, मोबाइल से आपने उसको स्कैन करना होता है, स्कैन करके एप्लीकेशन होती है, एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें टोटल इन्फॉर्मेशन आपने अपनी भी फिल करनी होती है मोबाइल से और अपनी कंपनी की। अब कंपनी कार्ड इधर इस्तेमाल होगा, उसमें मेन चीज़ वही होता है, मुदीर होता है, आपका रेजिग्नेशन होता है, आपकी कंपनी का नेम होता है जिसमें आप जा रहे हो, स्पॉन्सरशिप, ठीक है, और वो चीज़ें और उसका एड्रेस जो है, मोबाइल नंबर, वो आपने फिल करना होता है, और सारा कुछ जो एग्रीमेंट फॉर्म वाला ही होता है, ठीक है। बाकी तो ये मेन चीज़ है कि आप जाते हुए एग्रीमेंट फॉर्म, एंट्री वीज़ा फॉर्म के साथ उस दोस्त को बोला जिससे आप वीज़ा लिया, प्लीज़ मुझे ना आप नेक्स्ट स्टेप, पहले ऐड नहीं था अभी ऐड हो चुका है, मुझे कंपनी कार्ड भी भेजो। पास का था लड़के कंपनी कार्ड की वजह से अब टाइम टेबल तो एक जैसा नहीं होता आगे से, मतलब मैंने वीज़ा, अब वो उधर जलील हो रहा है, मैं सोया हुआ, मैंने नंबर बंद किया हुआ है या साइलेंट लगाया हुआ है वो, तो मैं शाम उठूँगा और माशाल्लाह आपका टाइम निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है एक दिन पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, एग्रीमेंट फॉर्म, एंट्री वीज़ा फॉर्म, कंपनी कार्ड, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उधर से होने, आप जाएँ ईजिली, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, जिसमें वीज़े भी होंगे, जिसमें लाइसेंस, सारा कुछ इसके अबाउट वीज़ों के कतर के, तो जो भी इन्फॉर्मेशन नई जॉब होगी इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।